ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اور دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ یہ مت کہیں یہ مدرسوں والے سارا دن کتابوں میں گھسے رہتے ہیں، نہ ان کے پاس اللہ کے لیے ٹائم ہے، نہ ان کے پاس تلاوت اور ذکر کے لیے ٹائم ہے، نہ یہ بزرگوں کی خدمت میں حاضریاں دیتے ہیں۔ ایسے نہ کہیں، نہ یہ کہیں یہ تبلیغ والے بیچارے صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، سارا دن گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، تھڑوں پہ بیٹھ کے گپیں لگاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے راستے کے مہمان ہیں۔ کبھی یوں نہ کہیں، اور نہ تبلیغ والے کہیں یہ کیا گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، امت دوزخ میں جا رہی ہے، یہ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو تین چیزیں نا، تبلیغ، مدرسہ اور خانقاہ، یہ تینوں کو ملائیں گے نا پھر بنے گی دین کی محنت۔ کہتے ہیں چند نابینے گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے، چند نابینے کسی بینا کے ساتھ گئے کس کو دیکھنے کے لیے؟ پتہ چلا کہ ہاتھی آیا تو عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، تو ہاتھی کو دیکھنے گئے، تو جب پتہ چلا نا کہ یہ ہاتھی ہے تو یوں ہاتھ سے ذرا ٹٹولنے لگے کیسا ہے۔ جب سارے دیکھ کے آ گئے تو جس نے دیکھا تھا اس نے کہا بھئی ہاتھی کیسا تھا؟ کہا نرم نرم تھا اور بہت لمبا تھا، اس کا ہاتھ پڑا تھا سونڈ پہ، اس کی سونڈ ہوتی ہے نا اس پہ۔ دوسرے نے کہا ہاں بھئی ہاتھی کیسا تھا؟ کہا چھوٹا سا تھا، ہل رہا تھا، اس کا ہاتھ پڑا تھا دم پہ۔ تیسرے سے پوچھا ہاں بھئی ہاتھی کیسا تھا؟ کہا موٹا تھا اور سخت تھا، اس کا ہاتھ پڑا تھا ٹانگ پہ۔ تو ایسے نابینا نہ بنے کہ ہم کہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، اس کے سوا سب گمراہی ہے۔ نہیں، یہ سب چیزیں ملتی ہیں پھر دین کی محنت ہوتی ہے، دعوت بھی ہو، تزکیہ بھی ہو اور علم بھی ہو، پھر آئے گا دین، ورنہ پتہ نہیں کیا آئے گا۔ دعوت نہیں دیں گے، بے طلبوں کے پیچھے در بدر دھکے نہیں کھائیں گے، تو جو دین سے دور ہیں وہ دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ یہ تو بنیادی بات ہے۔ اور در بدر دھکے کھا کر آپ لوگوں کو برائی کے اڈوں سے نکال کے لائے، اب آپ تو نہ عالم ہیں نہ شیخ ہیں، اب آپ اس کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ اس کو قرآن اور سنت کے علم سے کیسے مزین کریں گے؟ لہٰذا ان کو علماء اور مشائخ کے حوالے کریں تاکہ مشائخ اس کا تزکیہ کریں اور علماء اسے حرام اور حلال کا علم دیں، مصنوع اور غیر مصنوع کا علم دیں۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا کام تو صرف لوگوں میں شوق پیدا کرنا ہے، آگے ان کی تربیت تو علماء اور مشائخ کا کام ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے، ملفوظات میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو جدا نہ کریں بلکہ اور ان کے درمیان تضاد پیدا نہ کریں۔ یہ سب ایک ہیں، یہ سارے ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس بات کی فکر رہے کہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو، اور ہر ایک کا احترام کریں۔ اور جو علماء سیاست میں ہیں، اسمبلی کے ایوانوں میں ہیں، ان کو کم نہ جانیں کہ یہ علماء کرسیوں کے پیچھے دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، بلکہ ان کا احترام کریں، ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ وہ میدان جہاد میں ہیں، وہ آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، آپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر یہ اسمبلی ہالوں میں نہ ہوتے تو شاید آپ کی مسجدوں میں اذانوں پہ بھی پابندیاں لگ چکی ہوتی، شاید آپ کے مدرسوں پہ تالے لگ چکے ہوتے، شاید آپ کے تبلیغ کے کام پہ پابندیاں لگ چکی ہوتی، شاید آپ کی جماعتیں بیرون نہ جا پاتی۔ جب سعودی عرب نے تبلیغ پہ پابندی کا اعلان کیا اور سارے سعودی عرب کے خطیبوں کو ایک بیان لکھ کر دیا کہ جمعے کے خطبے میں یہ بیان سب کو پڑھ کے سنانا ہے کہ یہ گمراہ فرقہ ہے اور یہ غلط فرقہ ہے، اور نہ ان کا ساتھ دینا ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ یہ کام کرنے کی کسی کو اجازت ہے۔ جب یہ خطبہ سعودی عرب کے سارے شہروں کی تمام مسجدوں میں جمعے کے دن پڑھا گیا تو سب سے پہلے سعودی عرب کے سفیر سے ملنے والے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔
لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تولتے ہیں فیس بک کے ترازو میں، یوٹیوب کے ترازو میں، ٹک ٹاک کے ترازو میں، ہم ان کو تولتے ہیں اپنے اکابر کی نظروں کے ترازو میں کہ ہمارے اکابر کی نظروں میں ان کی کیا ویلیو ہے۔ ہم ان کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو حضرت سیدی و مرشدی و محبوبی و ملجئی و مأوائی اور قطب الارشاد محی سنت مجدد طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی نظروں کے ترازو میں تولتے ہیں کہ وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہم ان کو دنیا کی نظروں سے نہیں دیکھتے، ہم ان کو اپنے اکابر کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ جو اپنے زمانے کے قطب الاقطاب تھے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قطب الاقطاب کہا ہے۔ انہوں نے ان کی سیاست پہ 100% اطمینان کا اظہار کیا، لہٰذا ہمیں بھی ان پہ اطمینان ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیاست میں ہیں، ہونا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہم سے یہ بھی نہیں سنبھل رہا، تو پھر اتنے بڑے کام ہم کیسے کریں گے؟ تبلیغ کریں، مدرسہ پڑھائیں یا تصوف کا کام کریں، ہم سے تو یہ بھی نہیں سنبھل رہا، تو سیاست تو بڑے جوکھوں کا کام، جان جوکھوں کا کام ہے، تو ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں اور ہمارے اندر اتنی ہمت اور استعداد بھی نہیں کہ ہم سارے کام کر سکیں۔ یعنی کہ وہ برا کام ہے اور ہم اس سے پاک صاف ہیں، نہیں، ہمیں استعداد نہیں اس کے کرنے کی، لیکن جو کر رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا ذہن ہونا چاہیے۔ میڈیا کی خبروں پہ کان نہ دھریں، اپنے مشائخ کو دیکھیں کہ وہ کس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، پتہ ہے کون ہے؟ یہ بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے 9 بجے چھوڑنے کو کہا گیا تھا، لیکن یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ہمارے ساتھی ان سارے عیوب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زمانے کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے اپنی آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے ساری باتیں سوچ کے نہیں آیا ہوں، جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو عمدۃ المحدثین ہیں اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے پیر ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب کے پیر ہیں، حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی کے پیر ہیں، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں۔ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی کے بارے میں شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ صحیح آدمی ہے یا غلط آدمی ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے کرنا چاہیے؟ ہر آدمی تو قرآن نہیں پڑھا ہوا، ہر آدمی تو قرآن کے ترازو میں کسی کو نہیں تول سکتا، تو اس کا کیسے فیصلہ کرنا چاہیے؟ تو فرمانے لگے اس زمانے کے اہل اللہ کو دیکھو، اگر اس کی طرف اہل اللہ کا رجحان ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے اور حق ہے، اس لیے کہ اہل اللہ کے دل کبھی باطل کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ جمہور اہل اللہ، ایک فرد نہیں، فرد سے غلطی ہو سکتی ہے، جمہور سے غلطی نہیں ہو سکتی، جمہور سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا جمہور حصہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنے سارے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ ان کی سیاست کے حامی اور ان کی سیاست کے مؤید ہیں، لہٰذا ہم اپنے بڑوں کے پیچھے ہیں، ہم بھی انہیں سلام کرتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر بڑوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، سنیے، بڑوں کا آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو تو چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹوں کو بڑوں کے بارے میں زبان کو بند رکھنا چاہیے اور چپکے چپکے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ چپکے چپکے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں سیاسی اختلاف تھا۔ آپ کو بتایا تھا نا، میں نے کل بتایا تھا، پرسوں بتایا تھا، پرسوں سیاسی اختلاف تھا۔
ادھر کانگریس، ادھر مسلم لیگ، ادھر پاکستان بننے کی حمایت، ادھر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے ہو جانے کی جد و جہد، یہ اختلاف چل رہا تھا۔ تو حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ عرب دنیا ان کی کتاب اعلاء السنن سے ششدر رہ گئی کہ یہ ایک ہندی عالم نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ اعلاء السنن حدیث کی کتاب ہے، اعلاء السنن، اتنے بڑے عالم۔ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ، انہوں نے کہیں یہ جملہ کہہ دیا، حضرت مدنی کو اتنا اختلاف ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں نا، اتنی بات کہہ دی۔ یہ اپنے پیر کے ساتھ تھے، حضرت تھانوی کے ساتھ تھے، حضرت مدنی کا چونکہ نظریہ اور تھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا، حضرت مدنی کو اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ہم سے بیٹھ کے بات کریں نا۔ یہ جملہ پہنچا مولانا الیاس صاحب کو۔ کس کو؟ سیاسی نہیں ہیں، خالص تبلیغی ہیں، خالص صوفی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کو پہنچا کہ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی نے حضرت مدنی کے لیے یہ جملہ فرمایا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے، بھائی مولوی ظفر احمد تو اپنی گٹھڑی اب سنبھال لیں، بھائی مولوی ظفر احمد تو اپنی گٹھڑی اب سنبھال لیں۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اور جو ہی حضرت تھانوی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مولوی ظفر احمد صاحب نے علامہ مولانا سید حسین احمد مدنی کے لیے یہ بات فرمائی ہے، تو انہوں نے ان سے خلافت واپس لے لی اور ان کی نسبت کو سلب کر لیا۔ اتنے بڑے اللہ والے کہ تم بارے میں زبان کھولی ہے، خلافت واپس لے لی، پھر بعد میں دی تھی جب وہ توبہ طائب ہوئے تھے۔ تو جب بڑوں میں اختلاف ہو جائے تو چھوٹوں کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ وہ زبان نہ کھولیں، وہ خاموش رہیں، چپ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہمارے بڑوں کی رہنمائی فرما۔ جو لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں زبان درازیاں کرتے رہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی تائید میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے زبان درازیاں کرتے رہے، وہ دونوں اپنے دین کی خیر منائیں، وہ دونوں اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ سے ڈریں کہ کہیں انجام برا نہ ہو جائے۔ یہ سارا سالکین کا مجمع ہے، اس لیے کھلی ناموں کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں میں۔ یہ دونوں اللہ پاک کے مقبول ترین بندے ہیں۔ اگر کوئی قسم لے لے تو میں سر پہ قرآن اٹھا کر بھی قسم کھا سکتا ہوں، یہ دونوں اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں، دونوں اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں، دونوں اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اتنی تاکید سے قرآن کو سر پہ رکھ کر قسم کھانے کے لیے کیوں تیار ہو رہا ہوں، اس کی وجہ ہے جس کی وضاحت کرنا مجمع میں مناسب نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں، ان کے بارے میں جتنے پروپیگنڈے ہوئے وہ سب جعلی ہیں، وہ سب ناجائز ہیں، وہ سب کے سب غلط ہیں، اور وہ سب کے سب گمراہی پر مبنی ہیں۔ یہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ دونوں اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ہمیں ان دونوں کا احترام کرنا ہے، ہمیں ان دونوں کا ادب کرنا ہے، کسی کے بارے میں ہمیں زبان نہیں کھولنی۔ علماء ہی تو نبیوں کے وارث ہیں، سارے دین کے کام ہمارے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں، کسی سے کوئی تضاد نہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی صاحب سے بڑا تبلیغ والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے، کئی دفعہ میں نے خود سنا، فرماتے تھے جب میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، راستے میں کسی مدرسے کا بورڈ دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، اسلام کا قلعہ آ گیا، اسلام کا قلعہ آ گیا۔ بہت سے تبلیغ والے حاجی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسوں کے بھی خلاف تھے، خانقاہوں کے بھی خلاف تھے۔ خلاف نہیں تھے بھائی، خلاف نہیں تھے، یہ آپ نے ان کی صحبت کو نہیں پایا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ غلط فہمیاں ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، 1983 میں ان کا انتقال ہوا، اور بنیادی آدمی تھے تبلیغ کے۔
ان کے بیٹے بھائی صاحب سے ملنے آئے تو میں کھڑا ہوا تھا، تو بھائی صاحب دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں آپ؟ کہا جی۔ کہا کتنے؟ کہا تم 3 بھائی تھے نا؟ بھائی صاحب کا حافظہ بڑا تیز تھا، تم 3 بھائی تھے نا؟ کہا جی۔ کہا پھر تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں تو بس حافظ ہوں۔ کہا مولوی نہیں بنے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی اور بھائی بنا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی تو مولوی بن جاتا، کوئی تو مولوی بن جاتا۔ ایک دفعہ بھائی صاحب رات کو سونے لگے تو مجھے فرمانے لگے تمہیں سورہ ملک یاد ہے؟ میں نے کہا جی۔ نہیں، مجھے فرمایا تم حافظ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا تم آدھے مولوی ہو، جو حافظ نہیں ہے وہ آدھا مولوی ہے۔ پھر فرمانے لگے سورہ ملک تو آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ آتی ہے۔ کہا میری سن لو۔ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ رہے تھے تو مجھے کہا مجھے آپ میری سورہ ملک سن لو۔ پھر مجھے سنائی، اس کے بعد سوئے۔ میرے بھائی، بڑے بھائی حضرت قطب الاقطاب سید نفیس حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوئے 1995 میں یا 96 میں۔ میں مسجد جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو بھائی صاحب بھی جا رہے تھے محراب کی طرف۔ راستے میں میرا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے بھائی تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی نفیس شاہ صاحب سے بیعت ہوا ہے؟ بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ کہتے کہتے محراب تک مجھے ساتھ لے کر گئے اور اس بات کو دہراتے رہے بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ تمہارا بھائی نفیس شاہ صاحب سے بیعت ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے فلاں بزرگ نے اجازت دی ہے۔ فرمایا اچھا ماشاءاللہ، میرے حضرت نے بھی مجھے 1956 میں خلافت دی تھی، 1956 میں۔ یہ سارے کام ایک ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ تضاد ڈالا ہے تنگ نظروں نے، جنہوں نے سارے دین کے شعبوں کو الگ الگ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر شعبہ متاثر ہے، ہر شعبہ متاثر ہے۔ اس لیے سارے دین کا کام کرنے والے، مسجد میں ناظرہ پڑھانے والا قاری بھی میرا کام کر رہا ہے، بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث صاحب بھی میرا کام کر رہے ہیں، اور خانقاہ میں بیٹھ کے لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے والے بھی میرا کام کر رہے ہیں، اور بستر کندھے پہ لیے در بدر دھکے کھانے والے وہ بھی میرے سر کے تاج ہیں، میرا کام کر رہے ہیں، اور جو ایوانوں میں بیٹھ کے لوگوں کا لان تان سن رہے ہیں اور ان کے خلاف بننے والے پروپیگنڈوں کو برداشت کر رہے ہیں اور ملامتیں سہ کر بھی وہ اپنے میدان میں سینہ سپر بنے کھڑے ہیں، وہ بھی میرے سر کے تاج ہیں، میرا کام کر رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں۔ اس کی نیت کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں۔ جن نے اپنا ذہن ان سارے کام کرنے والوں کے بارے میں صاف کر لیا وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ خدا کا شکر ہے، بس یہ کام اگر ہو گیا تو اجتماع وصول ہو گیا۔ دینداروں کے دین ضائع ہو رہے ہیں اکابر کے بارے میں زبان درازیاں کر کے۔